السلام علیکم۔ آج کی براڈ شروع کر رہا ہوں، بلکہ آج کی بیٹھک، براڈ کا لفظ ٹھیک نہیں لگتا، بیٹھک کا لفظ ہی بولا کروں گا۔ اب آج کی بیٹھک کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور میری ایک کتاب چھپی تو جا کی تھی 1999 میں، لیکن میں نے 12 جولائی 1996 میں اسے مکمل کر کے پبلشر کو بھیج دیا تھا۔ وہ پرانا زمانہ تھا، کتابیں اور اس کا ہندی ورشن بھی تیار کرانا تھا کہ دائیں طرف اردو ورشن ہو، بائیں طرف ہندی ورشن ہو، تو اس میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ بہرحال یہ میں نے 12 جولائی 1996 میں لکھی تھی، اس کا پیش لفظ مکمل کیا تھا۔ اور یہ کیا تھی؟ کتاب کا نام اردو میں ایٹمی جنگ، یہاں الٹا ہی دکھائی دے رہا ہے ویسے تو، ہندی میں بھی ایٹمی جنگ، دونوں طرف سے۔ تو پیش لفظ کا عنوان تھا ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں اپنا پیش لفظ، اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کروں گا۔ کل تک بر صغیر کے باشندوں کی بڑی اکثریت عالمی سطح پر ایٹمی جنگ کے کسی امکان سے بھی بے خبر یا بے نیاز تھی، لیکن اس برس پہلے انڈیا نے اور پھر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے بر صغیر کے عام آدمی کو بھی ایٹمی جنگ کی تباہ کاری سے باخبر کر دیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے تب بھی یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا ایٹمی بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس بارود میں مٹھی بھر اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی اور ایٹمی طاقتوں کے پاس ایٹمی اسلحے کا جو ذخیرہ موجود ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پورے کرۂ ارض کو 5 بار فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوویت یونین کی شکست و ریخت سے سرد جنگ کا خاتمہ تو ہوا، لیکن ایٹمی اسلحہ بدستور موجود ہے۔ ایٹمی میزائلوں کا کمپیوٹرائز سسٹم بھی کبھی کسی فنی خرابی کا شکار ہو گیا تو یہ فنی خرابی پوری دنیا کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن کل تک ہم لوگوں کی بھاری اکثریت اس خطرے کے ادراک سے بے خبر تھی۔ بے شک بے خبری بھی ایک نعمت ہے۔ 1980 کے وسط میں، یہاں 1980 کا زمانہ آ رہا ہے، 1980 کے وسط میں میرا ذہن بار بار ایٹمی جنگ کے امکانی خطرے کی طرف جاتا تھا۔ بعض آسمانی صحیفوں اور مذہبی کتب میں مجھے ایک بڑی تباہی کی خبریں پڑھنے کو ملیں تو میرے اندر کی بے چینی نے مجھ سے کہانی ہوا کی تلاش لکھوائی۔ اس میں ایٹمی جنگ کے بعد کی فضا کو آسمانی صحیفوں اور مذہبی کتب کی روشنی میں دیکھنے کی کاوش تھی۔ میری یہ خواہش کہ میں رہوں نہ رہوں، نسل آدم اس دھرتی پر آباد رہنی چاہیے، اس کہانی میں کہانی کے تقاضے کے مطابق آئی تھی۔ اس میں ایک ہلکا سا سیاسی اشارہ بھی تھا، اربوں کی تیل کی دولت کے لالچ میں بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ اور دونوں کی تباہی۔ ہوا کی تلاش مجلہ اوراق لاہور، شمارہ فروری مارچ 1981 میں شائع ہوئی۔ متعدد ادیبوں نے اس کہانی کو پسند کیا چونکہ اس کہانی میں ایک سیاسی اشارہ موجود تھا۔ چنانچہ بعد میں ایک اور کہانی لکھی گئی، گلاب شہزادے کی کہانی۔ اس کے بعد معاشرتی پہلوؤں سے قطع نظر یہ بنیادی طور پر انسانی حرص و ہوس کو نمایاں کر کے تیل کے چشمے پر انسانیت کے دم توڑنے کی نیم علامتی کہانی تھی۔ اس میں بھی ایٹمی جنگ کے کسی امکانی صورتحال کو ظاہر کیا گیا تھا۔ اس میں بھی ایٹمی جنگ کے بعد کی کسی امکانی صورتحال کو ظاہر کیا گیا تھا۔ ہوا کی تلاش کا اختتام پر امید تھا، جبکہ گلاب شہزادے کی کہانی کا انجام تلخ حقائق کے پیش نظر مایوس کن تھا۔ گلاب شہزادے کی کہانی اوراق کے شمارہ اپریل مئی 1982 میں شائع ہوئی۔ میری ان دونوں کہانیوں کے حوالے سے بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایٹمی جنگ کے بعد سطح زمین پر کسی ذی روح کا زندہ بچ رہنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہوا کی تلاش اور گلاب شہزادے کی کہانی میں جو لوگ ایٹمی تباہ کاری کے باوجود زندہ بچ گئے ہیں، انہیں کس بنیاد پر بچایا گیا ہے؟ دوستوں کے اس سوال نے مجھے سائنسی تناظر میں سوچنے کا موقع عطا کیا۔
اس غور و فکر نے مجھے مذہبی اور سیاسی پہلوؤں سے ہٹ کر سائنٹیفک کہانی لکھنے کی ترغیب دی۔ تاہم میں نے اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ کہانی میرے اندر بنتی رہی اور پہلی کہانی سے لگ بھگ 11 سال کے بعد کاکروچ لکھی گئی۔ یہ کہانی ماہنامہ سریر کراچی شمارہ فروری 1992 میں شائع ہوئی۔ ہوا کی تلاش، گلاب شہزادے کی کہانی اور کاکروچ، یہ تینوں کہانیاں کرۂ ارض پر انسانیت کو درپیش ایٹمی تباہی کے بارے میں میرے احساس اور میری تشویش کی کہانیاں ہیں۔ ایسے وقت میں جب بر صغیر کے عوام کو بھی اس ہولناک تباہی کا اندازہ ہو گیا ہے، میں اپنی تینوں کہانیاں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے سیاسی پس منظر سے قطع نظر میرے لیے یہ نئی صورتحال قدر اطمینان کا موجب بن رہی ہے کہ دونوں طرف یہ احساس ہونے لگا ہے کہ کسی ایک کی ہلاکت کا مطلب لازمی طور پر دوسرے کی بھی ہلاکت ہے۔ اس بات کو اچھے انداز میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جینا مرنا اب ساتھ ساتھ ہے۔ غور کریں تو یہ ساتھ جینا اور ساتھ مرنا تو محبت کا مقام بھی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم سب مل کر محبت کے اس مقام کو پہچانیں۔ انسان کی انسان سے محبت کو صرف بر صغیر تک ہی کیوں محدود رکھا جائے؟ کرۂ ارض اس بے پناہ کائنات میں ایک بے حد چھوٹی سی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ساری جغرافیائی اکائیاں اپنی اپنی جگہ ایک سچ ہیں، لیکن کرۂ ارض خود ایک بڑی جغرافیائی اکائی بھی ہے۔ اس دھرتی کے سارے انسان اپنے قومیتی، علاقائی اور مذہبی تشخص کے ساتھ اپنے اپنے تشخص کو قائم رکھتے ہوئے پوری دھرتی کو ایک ملک بنا لیں اور اس ملک کے باشندے کہلانے میں خوشی محسوس کرنے لگیں تو شاید ایٹمی جنگ کے سارے خطرات ختم ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ پوری دھرتی کو ایک ملک بنانے کا خواب اور وحدت انسانی کی آرزو شاید بہت دور کی منزل ہے۔ یہ دوری قائم رہے یا ختم ہو جائے، اس کا انحصار تو ساری دنیا کے ملکوں کے باہمی اعتماد اور یقین پر ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے شاید یہ کسی دیوانے کا خواب ہے۔ پھر بھی آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، دنیا میں محبت کے فروغ کی دعا، دھرتی پر نسل انسانی کے قائم رہنے کی دعا۔ تو یہ میرا پیش لفظ تھا، اور یہ میں نے ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد یہ شائع کرائی تھی۔ ایک طرف اردو ورشن تھا، دوسری طرف ہندی ورشن تھا، اور یہ دلی سے ہی شائع ہوئی تھی، معیار پبلیکیشنز نے شائع کی تھی۔ تو یہاں تک تو یہ میری تشویش کی بات آ گئی اس میں۔ اس کے بعد میں نے 2002 یا 2003 میں کچھ کالم لکھنے شروع کیے تھے، منظر اور پس منظر کے نام سے۔ تو اس میں نے غالباً 2002 میں یا 2003 میں شاید ایک کالم میں خاص طور پر، چونکہ یہاں یورپ میں آیا ہوا تھا، یہاں کا یورپی یونین کا منظر دیکھ رہا تھا، تو یورپی یونین کے اس سے مجھے خیال آیا اور میں نے ایک کالم لکھا کہ اگر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کو سارک یونین کی طرز، یورپی یونین کی طرز پر سارک یونین میں بدل لیا جائے تو ہم بھی یورپ کی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ایک آئیڈیا تھا بس، جو میں نے اپنے خیالات کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ سارا کچھ تو اس طرح سے ہوا۔ اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہی جو میں کالم لکھتا رہا ہوں، درمیان میں کالم لکھتا رہا ہوں کچھ عرصہ، خصوصاً 9/11 کے بعد میں نے کچھ لکھنا شروع کیا تھا، پریشر بہت زیادہ تھا اپنے اندر میں۔ تو اس وقت میں نے کچھ باتیں ایسی لکھیں جن کا تعلق ہوا کی تلاش پہ پہلی کہانی سے۔ پہلی کہانی میں نے 1980 میں لکھی تھی، اور اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی تک، جب تک کوئی نئی صورتحال سامنے نہ آئے، کہ ابھی تک اردو افسانے میں پوسٹ نیوکلیئر وار کے موضوع پر یہ پہلا افسانہ تھا۔ یہ میں مطلب ایک طرح سے دعوے سے بھی کہہ سکتا ہوں، جب تک کہ کوئی اور کہانی سامنے نہ آ جائے۔ نظمیں بہت لکھی گئی ہیں، ساحر لدھیانوی صاحب نے اور ترقی پسند شعراء نے بھی، وہاں سے لے کے آغا جی کی چرنوبل نظم تک، یہ ساری ایٹمی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں بڑی اچھی بڑی خوبصورت اور بڑی توجہ دلانے والی، دنیا کو احساس دلانے والی نظمیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن افسانے میں، اردو افسانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ انگریزی ادب میں تو خیر بے شمار ہے، باقی دنیا کے دوسرے ادب میں بھی بہت کچھ ہے۔
اور میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھا، ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکا، دستیاب ہی نہیں ہوا مجھے. تو یہ اپنی ایک وہ تھی، اور اس کی بیس بھی ساری جو تھی وہی تھی جو میرے دائرہ کار میں جو مذہبی کتب تھیں. قرآن شریف تھا، بائبل تھی، کچھ اور کتب تھیں، اور جو پیشگوئیاں تھیں انہیں کو ہی میں نے اپنے طور پر سمجھا، اور اس طرح سے وہ پہلی کہانی 1980 میں نے لکھی. بعد میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کافی عرصے کے بعد، بلکہ یہ 2000 یہ صدی، اگلی صدی آنے کے بعد، کچھ لوگوں نے بھی اس طرح کی کہانیاں لکھیں، اور پھر انہوں نے زمین کا نوحہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس میں سب کی کہانیاں شائع کی گئی، میری کہانی شائع نہیں کی گئی، شامل نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے 1980 میں لکھی تھی، جب یہ ابھی سوچ بھی نہیں رہے تھے اس موضوع پر. بہرحال یہ چلتا رہتا ہے ادب میں. میں نے اپنا کلیم مطلب ریکارڈ پر رکھ دیا، کافی ہے میرے لیے، تحریری طور پر بھی رکھ دیا ہے، آج یہاں اس بیٹھک میں بھی بیان کر دیا ہے. تو یہ میری کہانی جو تھی، اس میں مذہبی جو پیشگوئیاں تھیں نا، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ میں آگے جا کے، میرا خیال ہے کہ جو میرا دوسرا تو نہیں، شاید تیسرے میں بیٹھک میں جو اس سے نیکسٹ تیسری ہوگی، اس میں وہ پیشگوئیاں بھی میں پیش کروں گا ساری، کیونکہ وہ ایک ترتیب سے میں چاہتا ہوں کہ آئے سارا معاملہ. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے اپنے ایک کالم میں ان پیشگوئیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات لکھی تھی. یہ 30 مارچ 2003 کا میرا کالم تھا، اور اس کا آخری حصہ ہی تھا. تو میں اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی میری طرف سے کوئی میرا وہ دعویٰ ہو رہا ہے، بھئی یہ سامنے کی چیزیں ہیں جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ میں نے جس طرح وہ ان خطرات کا ادراک 1980 میں بیان کر دیا تھا سارا، وہ اسی کو میں پھر رپیٹ کرتے ہوئے یہ 2003 میں جب حالات اتنے خراب ہو گئے ہوئے تھے، عراق پر حملہ اور یہ 9/11 کے بعد کی جو بھی ساری صورتحال تھی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں میں. تو اس میں نے اپنے تجزیے میں لکھا تھا کہ اگر شام کو، یہ 30 مارچ 2003 کا میرا کالم ہے، یہ میری کتاب ہے منظر اور پس منظر، اور 30 مارچ کو یہ میں لکھ رہا ہوں کہ اگر شام کو اس معاملہ میں پوری طرح شامل کر لیا گیا تو پھر اس لڑائی کا مرکز ملک عراق نہیں بلکہ ملک شام ہو جائے گا، اور اگر ملک شام اس لڑائی کا مرکز بن گیا تو پھر تیسری عالمگیر جنگ اور عالمی ایٹمی تباہی کو روکنا امریکہ کے بس میں بھی نہیں رہے گا. میرے اس تجزیہ میں میری ذاتی سوجھ بوجھ سے زیادہ میرے اس مطالعہ کا دخل ہے، جس میں آسمانی اور دینی کتب سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے. اس کے نتیجہ میں امریکہ ساری دنیا کو بھی لے ڈوبے گا اور خود بھی نہیں بچے گا. یہ میں نے اس وقت لکھا تھا. تو ہوتا کیا تھا، میں یہ اپنے آن لائن آتے تھے پہلے ہی، تو میں ان کو اپنا لنک جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. ان میں اپنے ARY میں ہوا کرتے تھے تب ڈاکٹر شاہد مسعود، بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں، ابھی بھی ہیں، بڑے اچھے ہیں. انہوں نے یہ پڑھا تو اگلے دن انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بلا لیا، لیکن وہ اس ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکے جو میرے ذہن میں تھی. میرے پیچھے تو میرا 1980 کا افسانہ تھا، اور اس افسانے میں وہ سارے مذہبی حوالہ جات تھے جن کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا. میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، اس تناظر میں بات کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو سامنے کے حساب سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یوں یہ کیا ہے، اور چلیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت بڑے مطلب عالم فاضل بندے ہیں. تو اس پر انہوں نے ایک پروگرام پروگرام کیا، تو وہ سارا میرے حساب سے وہ ٹھس تھا. چنانچہ میں نے اگلے ہی کالم میں اس کا فوراً نوٹس لیا. اپنے اگلے کالم میں موجودہ حالات اور مذہبی پیشگوئیاں، اس کے عنوان سے میں نے وہ کالم لکھا. تو اس کے شروع میں نے یہ لکھا کہ 30 مارچ کو میرا گزشتہ کالم عراق پر اینگلو امریکن حملہ آن لائن ہوا. اس کے آخر میں نے آسمانی اور دینی کتب کے حوالے سے ایک واضح بات کی تھی. واضح بات یہ تھی کہ اگر شام کو اس میں گھسیٹ لیا گیا تو پھر عالمی جنگ کو ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اسی دن میں نے بعض خاص احباب کو اس کے بارے میں اطلاع دی. ان میں ڈاکٹر شاہد مسعود بھی شامل تھے، وہ ریگولر میری میلنگ لسٹ میں تھے.
مجھے خوشی ہے کہ 31 مارچ کو معروف ٹی وی چینل ARY کے پروگرام ویوز آن نیوز میں اسی حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گفتگو کر کے اس زاویے سے آنے والے دنوں کو سمجھنے کے لیے کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گفتگو کر کے اس زاویے سے آنے والے دنوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے ممتاز اور معتبر علماء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن و حدیث سے درپیش حالات کے بارے میں کوئی ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی بجائے وہ فروعی اور متنازع نوعیت کے حامل دینی مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ یعنی وہ مہدی نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، یہ وہ اس طرح چلے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ بالکل الگ بات ہے۔ میں جس تناظر میں بات کرتا وہ ان کے کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ذہن میں، نہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ذہن میں۔ وہ اس کالم میں پھر میں نے وہ واضح کر دی، جو نیکسٹ جس کا میں پہلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں پورا نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ جو اقتباسات ہیں وہ میں نے اپنے تیسرے پروگرام میں نے بتایا کہ تیسری بیٹھک میں انشاءاللہ وہ سارے حوالے بھی پیش کروں گا۔ دوسرے کے لیے کچھ اور ہے، وہ بات میں بتاتا ہوں۔ تو مسائل میں الجھ کر رہ گئے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، وہ زیر بحث موضوع پر زیادہ غور و خوض ہی نہیں کر پائے تھے۔ چنانچہ میں اپنی طرف سے اسی موضوع پر اپنا موقف بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ اپنا بیان کیا، موقف بھی بیان کیا، اور وہ ساری پیشگوئیاں بھی یکجا کر کے بتائیں کہ بھائی اس کا تناظر میں دیکھنا تھا، آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ میں نے بتانا تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے نا، وہ میں اگلا پروگرام اسی ہی تسلسل میں ہے، وہ تیسرے پروگرام کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ پہلے دوسرا پروگرام آنا ہے۔ دوسرا پروگرام یہ آنا ہے کہ ٹریلر کے طور پر بتا رہا ہوں، ورنہ ویسے ابھی نہیں بتانا تھا، کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے مفکر ہیں سادھ گرو جی، پورا نام ان کا اس وقت میرے ذہن میں سادھ گرو جی ہی کہلاتے ہیں۔ تو ہماری ایک یوٹیوبر بڑی اچھی، بڑی پاپولر بھی ہیں، بڑی اچھی بھی ہیں، اور بڑی اگریسو بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن میں ان کو سنتا ہوں، اچھی لگتی ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروگرام کر دیا سادھ گرو جی کے ساتھ، اور اس میں جو باتیں آئیں وہ وہی جو میں سارک یونین کے حوالے سے پہلے سے بتا چکا ہوں، اور وہی جو میں 1980 سے ایٹمی جنگ کی خطرات بتا رہا ہوں، اور یہ جو ابھی میں نے اپنا وہ پڑھ کے سنایا ہے جو 1996 کا لکھا ہوا تھا اور 1999 میں چھپ کے منظر عام پر آ چکا تھا۔ بہرحال تو وہ باتیں سادھ گرو جی کے حوالے سے بیان کر کے تو ان کو ایک عظیم مفکر قرار دے رہی تھی۔ پھر میں نے تھوڑا سا انہیں توجہ دلائی، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ وہ کیا ہوا پھر انتظار کیجیے مطلب تھوڑا سا سسپینس مجھے بھی رکھنا چاہیے، تو وہ اگلے اپنے بیٹھک میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ اور اس وقت روٹین کے مطابق، کیونکہ ایٹمی جنگ کی ہی باتیں ہو رہی ہیں اور دنیا کے حالات کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، تو کچھ ملی جلی سی غزل سنا دیتا ہوں۔ طلوع صبح سے پہلے شگاف نیل ہونا ہے، طلوع صبح سے پہلے شگاف نیل ہونا ہے، یہ منظر سامنے کا جلد ہی تبدیل ہونا ہے۔ گزرتی سرد اور لمبی اندھیری شب کے سینے میں، گزرتی سرد اور لمبی اندھیری شب کے سینے میں، ابھی کچھ اور شمعوں کا لہو تحلیل ہونا ہے، اور پھر اہل جور کے حق میں فقیہ شہر کے صدقے، پھر اہل جور کے حق میں فقیہ شہر کے صدقے، حدیث جبر کی کوئی نئی تعویل ہونا ہے، اور ہماری ایڑیوں سے اب کوئی چشمہ نہ ابلے گا، ہماری ایڑیوں سے اب کوئی چشمہ نہ ابلے گا، نہ قسمت میں ہمارے کوئی بیت ایل ہونا ہے، ہماری ایڑیوں سے اب کوئی چشمہ نہ ابلے گا، نہ قسمت میں ہماری کوئی بیت ایل ہونا ہے، اور تمہارے دل کی بنجر سرزمیں سیراب کرنے کو، تمہارے دل کی بنجر سرزمیں سیراب کرنے کو، ہماری خشک آنکھوں ہی کو آخر جھیل ہونا ہے،
تمہارے دل کی بنجر سرزمیں سیراب کرنے کو ہماری خشک آنکھوں ہی کو آخر جھیل ہونا ہے، اور کبھی دریا کی لہروں پر کبھی صحرا کے سینے میں، کبھی دریا کی لہروں پر کبھی صحرا کے سینے میں محبت کا نیا قصہ صدا تشکیل ہونا ہے، کبھی دریا کی لہروں پر کبھی صحرا کے سینے میں محبت کا نیا قصہ صدا تشکیل ہونا ہے۔ ہمارا خواب تو بے شک ادھورا رہ گیا ہے در، ہمارا خواب تو بے شک ادھورا رہ گیا ہے در، مگر تعبیر کی تو لازماً تکمیل ہونا ہے۔ طلوع صبح سے پہلے شگاف نیل ہونا ہے، یہ منظر سامنے کا جلد ہی تبدیل ہونا ہے۔ جناب اس کے ساتھ ہی میرا آج کا کوٹا مکمل ہوا، میری طرف سے آج کی بیٹھک پوری ہوئی۔ سارے دوست احباب جو آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ۔ سعید شواب نظر آ رہے ہیں، بی بی صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں، اے ایم ایم صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور کال بھی جی نمبر دیں گے تو کال کروں گا۔ جی احمد صاحب، کشور صاحبہ بہت شکریہ، بہت شکریہ کشور صاحبہ، خاص طور پر آپ کا، خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری وہ دوسری براڈ میں بھی آتی رہتی، وہ اس میں شمولیت اختیار کرتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، یہ مجھے نام نہیں پڑے جا رہے بھی مجھ سے ایسے۔ فالک 56، فلیش گول، حضرت محمد جیسی، بل سارے دوستوں کے کومنٹس کا، شرکت کا شکریہ۔ بلکہ میں ایسے کرتا ہوں نا، جو نام رہ جاتے ہیں پھر میں بعد میں اگر ہو سکتا ہے تو میں اگلی براڈ میں ان کا نام پڑھ دیا کروں گا۔ پر آپ سب کا شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی براڈ جو ہے یہ بیٹھک جو ہے مکمل کرتا ہوں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور باقی انشاءاللہ پھر بعد میں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔